ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو اسٹریٹجی تھی وہ جب ڈیریل ہونی شروع ہوئی تو اس وقت گورنمنٹ میں کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فیوڈل سسٹم ایک انہیرنٹلی اگینسٹ ہائر ایجوکیشن, اینڈ دس از ریئلی اے ویری unsettling kind of بلکہ I'll go farther, it is inherently against education as a whole. And this is reflected from the fact that we are... So are you saying کہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے 70% جو فیوڈلز ہیں اس میں, they would rather have no education in this country? This is what is a reality. Stark reality یہی ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے bottom 7 countries میں ہیں. آپ جو ہیں تعلیم کو سب سے پہلا جو چھری چلتی ہے بجٹ میں وہ تعلیم پہ چلتی ہے. آپ کے ہاں ایک پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل, ہائر ایجوکیشن میں پھر بھی کچھ ترقی ہوئی لیکن میجر سیٹ بیکس ہوئے ہیں. لوور لیول پہ تو کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے. تو یہ جو آپ پارلیمنٹ کے بعد کیبنٹ پہ آ جائیں تو کیبنٹ میں بھی آپ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے at that point of time, because perhaps I was identified as hold over from the past. Exactly. کہ صاحب یہ پرانے مشرف صاحب کے زمانے کے ہیں. حالانکہ میں سائنسدان ہوں, میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں جوائن کیا, میں نے I always remained an academic, but I was seen from those glasses. And so but I mean higher education کا تو سپورٹر ہونا چاہیے تھا نا. ہائر ایجوکیشن کے سپورٹ ہونے چاہیے تھے, بٹ nobody spoke up at that time. اور جو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جو ڈیزاسٹر ہوا جس کے تحت ہم یہ ساری انجینئرنگ یونیورسٹیز بنا رہے تھے, وہ اسٹریٹجی کا حصہ آپ نے نہیں بنایا. ریلیونس کے بعد آپ کا جو ایک اسپیسیفک انجینئرنگ 5 انجینئرنگ یونیورسٹیز فرام آسٹریا, جرمنی, فرانس, کوریا, چائنا, یہ جو تھا we had said was that اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, نالج اکانومی کی طرف جانا ہے, تو ایک کیبنٹ نے میرے سے کہا تھا ایک آپ اسٹریٹجی تیار کریں. جب جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے, ہاؤ ڈو وی مائگریٹ ٹو اے نالج اکانومی, تو ہم نے کوئی 15 الگ الگ سیکٹرز میں ایک کلیئر روڈ میپ کہ 20 سال میں 15 سال میں ہم کیا کریں گے, ہر فیلڈ میں کیا کرنا ہے. اور اس میں ایک سب سے اہم شعبہ جو سامنے آیا تھا وہ انجینئرنگ کا تھا. اور ہم کوئی 100 ارب روپے ہر سال خرچ کر رہے ہیں پاکستان کے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو مغرب بھجوانے میں, کیونکہ ان کو یہاں پہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ملتی. ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹاپ کلاس انجینئرنگ یونیورسٹیز کرتے ہیں. وہ کنسورشیم بنایا ہم نے کسی ایک جرمنی کی جو 9 ٹاپ جرمن یونیورسٹیز تھیں ان کا ایک کنسورشیم بنا ٹو سیٹ اپ دا پاکستان جرمن یونیورسٹی ان لاہور. اسی طرح پاکستان چائنا یونیورسٹی اینڈ ادر یونیورسٹیز, اور ان کا امتحان ان کے ڈگریز پاکستانی ڈگریز نہیں. اور سب سے اہم چیز ہر ایک میں ٹیکنالوجی پارک, جہاں ان کی کمپنیز نے یہ اس بات پہ راضی ہو گئی تھیں کہ یہاں آ کر وہ اپنے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولیں گے تاکہ نئی نئی دریافتیں. تو یہ بھی آپ ڈیریل کرا دیا. تو یہ بھی جو ہے جب یہ ایگریمنٹ سائن ہونے آیا کیبنٹ سے اپروول, تو کیبنٹ میں ایوری بڈی اپوزڈ کہ بھائی یہ کیا ہے, انجینئرس کی کیا ضرورت ہے پاکستان کو, ہمارے یہاں انجینئرنگ کالجز, سارے جعلی ڈگری ہولڈرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جب آپ کے چیف منسٹر یہ کہیں گے بلوچستان کے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو تو کیا ہوا, اور جب آپ کے 51 پارلیمنٹیرینز جو ہیں دا آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیو فورجڈ ڈگریز, اور 250 ایسے اور پارلیمنٹیرینز ہیں نیشنل اسمبلی جن کی ڈگریز, نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے جن کی ڈگریز جو ہیں سسپیکٹ ہیں کہ انہیں کاغذات نہیں دیے, تو آپ ڈو یو ایکسپیکٹ بیٹر؟ You don't. You see, so this was they were deliberately out to demolish the Higher Education Commission from a personal standpoint. They were deliberately out. It was notified. The government notified the devolution. پھر میں سپریم کورٹ میں گیا اور میں نے اپیل کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میرے ساتھ devolution بھی you think was suspect? No, devolution was totally wrong because they could only... Higher education should have been left with the federal government. And کیونکہ یہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ... تو آپ رضا ربانی سے ملے تھے اس کے بارے میں؟ جی نہیں, میں نے کوشش کی تھی, وہ تو he was not available, لیکن... Why? مطلب what was he so busy about? You see, this I don't know, but ڈاکٹر سہیل نقوی ملے تھے, جاوید لغاری صاحب چیئرمین HEC ملے تھے, and they just refused to listen. And they were being moved by these people, جو پارلیمنٹیرین کا گروپ تھا اور ابھی بھی ہے, جو کہ ہائر ایجوکیشن کے سخت خلاف ہے. اور ابھی بھی 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے تو ہدایت دے دی تھی کہ 12 ارب روپے ریلیز کرو, لیکن صرف 1.5 یا 2 ارب روپے یونیورسٹیز کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں. اور ابھی 1.5 مہینے پہلے اگین سپریم کورٹ کے ڈیفائنس میں
یہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو منسٹری آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ مین پاور ٹریننگ کی منسٹری کے تحت لے آیا جائے. سو اس کا بھی اسٹے آرڈر سپریم کورٹ کا کیا ڈائریکشن ہے کہ سپریم کورٹ کا تھا کہ اس کو آپ قانون اس کو نہیں کر سکتے چینج, یہ آرڈیننس کے تحت پروٹیکٹڈ ہے, اٹ از پروٹیکٹڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو قانون بدلیں اور قانون بدل کے اگر آپ کرنا چاہیں کریں, لیکن رائٹ ناؤ اٹ مووز تھرو دی پرائم منسٹرز آفس. پرائم منسٹر از دا کنٹرولنگ اتھارٹی, کوئی اس کی منسٹری اور کوئی منسٹری آف ایجوکیشن بھی پچھلے 10 سال میں کبھی ہیز ناٹ بین دا باڈی ٹو وچ اٹ واز رپورٹنگ. یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اور یہ اس تمام اسنا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے تھے؟ ڈڈنٹ دے سی دس بگ تھریٹ ٹو دیم؟ اسٹوڈنٹس بڑے پیمانے پہ جب انہوں نے ڈیوالو کیا تو سڑکوں پہ آ گئے, ٹیچر سڑکوں پہ آ گئے. یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے یونینیمسلی ریزولوشن پاس کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پھر اس کے نتیجے کے اندر اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہو گیا تو پھر دین اٹ ہیڈ ٹو بی ریورٹیڈ اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیز سروائیوڈ. اور یہ اینڈ از دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ ناؤ کمیٹڈ ٹو دی ہائر ایجوکیشن کمیشن؟ ویل دس آئی ڈونٹ سی دیٹ کمٹمنٹ, کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو فنڈنگ اس کی کٹ ہوئی ہے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو اور بھی برا حال ہے کہ اس کے جب میں منسٹر تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کا, تو جب میں نے چھوڑا تھا 2002 میں تو 6 ارب روپیہ تھا. اور اب جو پچھلے جو 6 ارب روپے خرچ ہوا تھا اس سال 2002 میں, اور اب جو پچھلا سال ختم ہوا ہے تو ان کے 600 ملین بھی 1 ارب بھی نہیں خرچ ہوا. تو اٹ از تقریباً 10 گنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیسے کم ہو گئے ہیں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم دونوں نے بہت سفر کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں, اور باقی تعلیم کا بھی بہت برا حال ہے. اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ کی اصل دولت جو ہے آپ کی افرادی قوت ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو بچوں میں انویسٹ کرنا ہے, کریٹیوٹی, انوویشن. جی ڈاکٹر قاسم, آپ یونیورسٹی قائد اعظم میں بھی رہے, اب آپ کامسٹیک میں ہیں. واٹ از یور فیلنگ, واٹس دا وے فارورڈ؟ کیا ہمیں کوئی آلٹرنیٹ ہے کہ ہم یہ جیسا انہوں نے کہا 1% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن پہ چاہیے, 4% باقی ایجوکیشن پہ چاہیے. وی نیڈ ٹو, واٹ از دی بیسک تھنگز وچ ول میک دس تھنگ ورک کہ ہم یہ سیاست دانوں کے چکر سے نکل سکیں؟ از دیر اے وے آؤٹ؟ آئی مین کین دس بی پرائیویٹ فنڈنگ آف سم سارٹس, انڈاؤمنٹس ہونی چاہیے؟ اب اسلام آباد یونیورسٹی کے پاس کیا انڈاؤمنٹ ہے؟ ویل ہمارے پاس تو when I left the university ہمارے پاس کوئی 300 ملین روپے تھے بس جی. اور وہ ہم نے صرف جو ہے نا وہ we had saved that for bad days نا. Very few universities have large amounts of endowments. ویسے سر نہیں دیکھیں نا, یہ آکسفورڈ, کیمبرج, they have lots of properties, they have I mean ان کو ڈونیشنز بھی بہت ملی ہوتی ہیں, شیئرز ان کے پاس ہوتے ہیں. اب آئی ایم شیور قائد اعظم یونیورسٹی ہیز لاٹس آف پراپرٹیز جو کہ ڈیولپ کر کے آپ کوئی انکم اسٹریم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا جی, کسی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک وی شوڈ ناٹ فوکس آن قائد اعظم یونیورسٹی, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دی یونیورسٹیز ان جنرل. میرا خیال یہ ہے جی کہ جب تک حکومت کی کمٹمنٹ نہ ہو یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم یونیورسٹیاں ٹھیک طریقے سے چلا سکیں. ملک غریب ہے, مینی پیپل ڈونٹ ہیو دا پاور کہ وہ اسٹوڈنٹ فیس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. جو ہم چارج کرتے ہیں اٹس پینٹس اینڈ دے کین پے دیٹ. کیا لیکن پبلک جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل خرچے کا 5% شاید فیس سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو کانٹ وی ڈو 20% یا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا؟ کچھ یونیورسٹیوں میں آہستہ آہستہ وہ فیسیں بڑھا رہے ہیں. مثلاً اکثر یونیورسٹیوں میں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں وہاں پر 500 روپے, اور اب تو انہوں نے یونیورسٹیوں نے 2 اسٹریم شروع کر دیے ہیں, ایک جو ہے نا سیلف فائنانس اسٹریم ہے اور ایک جو ہے وہ جنرل اسٹریم ہے. تو جنرل اسٹریم میں اب جو یونیورسٹیاں زیادہ چارج کرتی ہیں دے چارج اباؤٹ 1000 روپیز 1500 روپیز. ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ جو پیسے دے سکتا ہے اس کو تو ایڈمیشن مل جائے, جو نہیں دے سکتا اس کو نہ ملے, تو وہ دیٹ مائٹ بی بات سر آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ نے کہہ دیا کہ از دیئر اے وے وی کین انکریز دا ارننگس. اب یہ ہے کہ جو لوگ میرٹ پر آتے ہیں, یہ جو سیلف فائنانس ہے دے ڈونٹ کم ایٹ دیئر ایکسپینس, کیونکہ میرٹ کی ایڈمیشنز ہو جاتی ہیں, وہ جتنی سیٹ ہے وہاں پر ہیں.
لیکن یونیورسٹیوں کو تھوڑی بہت جو جنریشن آف فنڈنگ ہے یہ ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں میرے خیال میں اکثر یونیورسٹیوں میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لارج اماؤنٹ میں جو ہے نا بزنس وینچرز یا اس طرح کی چیزوں میں وہ جا سکیں. بدقسمتی سے انڈسٹریل نظام بھی ہمارا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا انڈسٹری کے ساتھ جا سکیں اور وہاں سے وہ کر دیں. تو یہ مطلب آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ بھی کچھ دیتے ہیں واپس یونیورسٹیز کو کہ نہیں دیتے؟ Not really. So that tradition is not there. میں آپ کو ایک مثال دوں, جیسے کہ کیمبرج یونیورسٹی کا ذکر کیا. آئی ایم این آنری لائف پروفیسر ایٹ کیمبرج یونیورسٹی. کیمبرج یونیورسٹی 800 سال پرانی یونیورسٹی ہے اور آج بھی 90% جو پیسہ ہے حکومت سے آتا ہے اور صرف 10% پیسہ کیمبرج کے اپنے جو ان کے انویسٹمنٹس ہیں انڈاؤمنٹ سے ملتا ہے. اور ایک اسٹڈی میں نے کی تھی پاکستان جو یورپ کی مختلف یونیورسٹیز کے بارے میں اور پاکستان کی یونیورسٹی سے کمپیئر کیا تھا, تو آن ایوریج کوئی 90 سے 95% جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی فنڈنگ حکومت سے ہوتی ہے, جرمنی میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اور برطانیہ میں بھی. تو وہ فنڈنگ تو ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوتا جو ان کی آئی مین کیمبرج یونیورسٹی وڈ بی اے ویری آٹونومس باڈی. اٹ از ایبسولوٹلی. اس میں گورنمنٹ کو ایک جو کہتے ہیں نا وہاں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہوگا. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ اٹانومی جو ہے نا یہ کافی حد تک جو ہے نا وائس چانسلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب مل گئی ہے آپ کو؟ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو میں یہ اوپنلی کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ میں نے ایک بھی سفارش نہیں مانی ہے حکومت کی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکارڈ اٹ کہ مجھے کبھی جو ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی ہے, نہ جنرل مشرف صاحب کی طرف سے نہ زرداری صاحب کی طرف سے. کبھی کبھی دوسرے پالیٹیشینس آ جاتے تھے اور ان کی تعداد آئی ایم سوری ٹو سے ان کی تعداد جو ہے نا وہ پریزنٹ گورنمنٹ میں بڑھ گئی. بٹ آئی وithstood the pressure اور میں نے کچھ لوگوں کو میسج بھی بھیج دیے کہ بھائی مجھے تنگ نہ کریں, میں سفارش پر. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بٹ آفٹر دا بریک ویل کم بیک ٹو اٹ کہ آپ نے جو کہا کہ اٹانومی ہے آپ کے پاس, تو کیا یہ فیکلٹی جو ہے اس کے پاس ہے پاور, کس کے پاس ہے پاور؟ سو لیٹس ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. از اٹ دا سینٹ, از اٹ دا فیکلٹی, از اٹ دا وائس چانسلر, اینڈ کیا ہونی چاہیے؟ ویل ٹیک اے شارٹ بریک.